السلام علیکم ویلکم بیک ناظرین. اور مجھے ایک بات بتا, السلام علیکم ویلکم بیک ناظرین. آج میں پتہ نہیں میرے ذہن میں سوال وہی والا چل رہا تھا کہ اگین ماں ہمیں بہت پیاری ہے, ہم اپنی ماں کی عزت بھی کرتے ہیں, ہمارے حقوق بھی ہیں اس کی طرف, سب کچھ ہے, اور اپنی ماں سے ہمیں بہت عزت کرنی چاہیے اور بہت بڑا مقام بھی ہے ہماری ماں کا. لیکن جب وہ ماں کسی گھر میں ایک بیٹی کی شکل میں آتی ہے تو کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اس گھر میں جہاں خوشیاں ہونی چاہیے وہاں پہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, وہاں لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ جو بچے کا جینڈر ہوتا ہے وہ مرد سے ہوتا ہے, عورت سے نہیں ہوتا, لیکن بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر بیوی کو مارتے بھی ہیں, بچی کو پھینک بھی دیا آپ نے. آپ کو پتہ ہے کچرا کنڈی جو ہوتی ہے وہاں پہ میکسیمم, مطلب اگر آپ ریشو بھی نکالو اس کا تو 90% آپ کو بچیوں کی لاشیں ملیں گی, لڑکیوں کی. جینڈر. تو ہمارا سوال کیا تھا کہ کیوں ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ایسا ہوتا دیکھیے ہے؟ بات یہ ہے, تھوڑی سی گہری بات ہے, سمجھو اس کو. ایک شخص ہے, اس کو چند لوگ جانتے ہیں معاشرے میں, محلے میں جانتے ہیں, چند رشتے جانتے ہیں. ایک دم سے وہ شخص وزیر بن جائے تو اسے دنیا جانے کی, جو اس کی عزت نہیں کرتا وہ بھی عزت کرے گا. تو عزت اس کی نہیں ہو رہی, اس رتبے کی ہو رہی ہے, اس مقام کی ہو رہی ہے جو اس شخص کو ملا ہے. تو جب بیٹی کا مقام ہوتا ہے وہاں پر وہ مقام کمزور ہوتا ہے. سر بیٹی کا مقام کمزور ہوتا ہے؟ مرد کے لیے, ایک باپ کے لیے بیٹی سے پیار ہوگا, ضرور ہو سکتا ہے, مگر وہ مقام, وہ پوزیشن کمزور ہوتی ہے. مگر اب جب بیوی کی پوزیشن پہ آتی ہے تو وہ بھی اتنی پاورفل نہیں ہوتی. مگر ماں کی پوزیشن جب آتی ہے, وہی عورت جب ماں بنتی ہے اس کی پوزیشننگ چینج رہتی وہی ہے, بایولوجیکلی وہ عورت ہی ہوتی ہے, پوزیشن کی وجہ سے اس کا مقام بنتا ہے. ایک یاد رکھنا, ایک دفعہ مجھے یاد ہے علی میکو جو تھے, میرے 2 بیٹے کبھی انشاءاللہ پاکستان آئیں گے تو آپ سے ملیں گے یہاں پر آ کے. تو علی میکو ایک دفعہ کسی بات پہ مسئلہ ہو رہا تھا, تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ امی کو ڈانٹ رہے ہو, تو اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے. چھوٹے تھے. میں نے کہا اس کے پیروں میں جنت تمہارے لیے, میرے لیے نہیں ہے. سمجھو اس بات کو. میں نے کہا میری جنت میری ماں کے پیروں, قدموں کے تلے ہے. لیکن it is a whole process, I would believe. And try to understand, it is the positioning. جس پوزیشن میں آپ ماں بنتے ہو, آپ کا رتبہ ہی چینج ہو جاتا ہے, مقام ہو جاتا ہے. وہ ہم سمجھ گئے. ادروائز عورت اس معاشرے میں جہاں جہالت ہو, جہاں تعلیم نہ ہو, اگنورنس ہو, وہاں عورت کو فضول چیز سمجھی جاتی ہے, کیونکہ عورت آگے خاندان کو کما کے دے نہیں سکتی. کما کے دے نہیں بات سکتی. یہ ساری اکنامکس کی آ جاتی ہے. اکنامکس کی. تو اب شیرنی کی مثال لیں, شیر تو بیٹھا رہتا ہے, شیرنی بھی اس پہ بھی مجھے ان کا بھی جواب دینا ہے انکل کو. ہمارے ساتھ غلام قادر سمرو صاحب کی کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو سائیں؟ ہاں میں عزیز ٹھیک ہوں. ہاں ٹھیک ہے. ہاں سر مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے گا. ذرا اونچا بولیے گا. اونچا بولیے گا اور جلدی بولیے گا. میں سمرو بات کر رہا ہوں. جی سمرو صاحب جی. اور مجھے ذرا تھوڑا ٹائم دیجیے گا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. کچھ کوٹیشنز ماں کے سلسلے میں دینی ہے آپ کو. جی کہ میں ساری رات جنت کی سیر کرتا رہا, جب آنکھ کھلی تو ماں کے قدموں میں تھا. واہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ MBBS ہو, PhD ہو, مفتی ہو, لیکن جو ماں کو علم ہے وہ کسی اور کو علم نہیں ہو. وہ آتے ہی بیٹے وہ کہتی ہے بیٹا مایوس کیوں ہو. صحیح بات. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ماں کو بیٹی نہیں ہے تو اس کا گھر سونا اور ماں کے لیے. بالکل صحیح. چلیں, تھینک یو سو مچ قادر صاحب آپ کی کال کا. ماں کی اگر بیٹی نہیں تو اس کا گھر سونا ہے اور وہ اکیلی ہے. مجھے پتا ایک ماں جو ہر جگہ سے, مطلب ان اپریشیٹڈ جاب ہے, یہ تو ہم سب کو پتا ہے, اور اس کی اپریسیشن بہت بعد میں ہی ریئلائز ہوئی. جب ماں یا تو نہیں رہتی یا تو پھر آپ کو بہت جگہ سے ٹھوکریں ملتی ہیں, تو آپ ریئلائز کرتے ہو کہ آپ کی ماں نے آپ کے لیے کیا 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 ہے اور کیا کیا کر سکتی تھی وہ. لیکن ہاؤ کین وی اپریشیٹ, یا واٹ شوڈ شی ڈو ٹو گیٹ دی اپریسیشن؟ فرسٹ آف آل ماں کو اپریسیشن چاہیے نہیں ہوتا. ماں کی طرف سے اس کو کوئی اپریسیشن نہیں چاہیے, کیونکہ ہم جو جنت والی بات آگے ٹائم نہیں ملا تو کل بھی کنٹینیو کریں گے. کیا کیا راز ہے نا, نہیں پہلے وہ جواب دے دوں. وہ اور مخلوق میں ماں اور کیا فرق جو انہوں نے پوچھا تھا وہ بتا دوں میں. دیکھیں جتنی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے, اس مخلوق میں جس مخلوق کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا یا پھر اس کے پیٹ میں سے انڈا نکلے گا اور اس انڈے میں سے بچہ ہوگا, اس میں ممتا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں نیشنل جیوگرافک, میں تو بڑا شوق سے دیکھتا ہوں جس طرح شیرنی حفاظت کرتی ہے اپنے بچوں کی, اپنی جان دے دیتی ہے, اور بہت سارے جانور ہیں. سم ہاؤ
ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے اپنے بچوں کی کیئر کرنا, اس کو کھلانا, تمام جانوروں میں ہے. فرق انسان کی ماں میں یہ ہے کہ انسان کی ماں صرف بچے کو چلنا پھرنا کھانا پینا نہیں سکھاتی, وہ اسے اس مرتبے انسانیت کی طرف لے جاتی ہے کہ جس مرتبے پہ انسان کو پروردگار نے خلق کیا, پیدا کیا. شعور دیتی ہے. شعور کس بات کا؟ کہ یو ایگزسٹ ایز این انڈیویجول, آئی ایگزسٹ. یہ جو شعور ہے, آگہی ہے, یہ ماں دیتی ہے, جانور کی ماں نہیں دے سکتی. جانور کی ماں نہیں دے سکتی ہے. اچھا ویسے اسپائڈر جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کا پیٹ پھاڑ کے پیدا ہوتا ہے وہ. کئی مائیں اس طرح قربانی, کئی ایسے جانور ہیں سیکریفائس کا سمبل ہے نا, کہ خود تو اپنی جان دے دیتی ہے ایک نئے وجود کو دنیا میں لانے کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ ہر بچے میں اپنی ماں کا وجود کہیں نہ کہیں ہوتا ہے, میل یا فیمیل؟ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, کیونکہ نمبر ون, جس وقت وہ ہم انسان کی بات کر رہے ہیں کہ ماں کے ساتھ بچہ جڑا ہوتا ہے, امبریکل کارڈ کہتے ہیں اس کو, جو وہ ناف جس کو ہماری ناف ہوتی ہے, اس سے ہم ماں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. اس ناف سے صرف غذا نہیں پہنچتی, اس ناف سے پیار بھی پہنچتا ہے, اس ناف سے محبت بھی پہنچتی ہے, احساس بھی پہنچتا ہے, اپنائیت پہنچتی ہے, تحفظ کا احساس پہنچتا ہے, بہت ساری چیزیں. اچھا چلے آپ سے میں ایک سوال پوچھنے والی ہوں, اور وہ $1 ملین سوال ہے. میں اگر آپ سے پوچھوں اگر ماں نہ ہوتی تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ماں نہ ہوتی تو میرے خیال میں انسان رب کو پہچاننے کی اور سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا. یعنی اللہ کون ہے؟ اللہ سامنے تو نہیں ہے نا ہمارے, ٹھیک ہے, اللہ نے اپنے بارے میں کچھ باتیں بتائی. اگین وہ باتیں ایسی ہیں جو زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے. تو اگر رب بے لوث محبت کرتا ہے تو اس کا مظہر ماں میں ہے, ٹھیک ہے. غلطی کے باوجود معاف کرتا ہے, ماں میں ہے. یعنی ماں جو ہے وہ, اس کو اگر سمجھو تو آپ اپنے رب کو پہچانو گے. بیوٹیفل. یہ تو آپ نے جرنلائز اسٹیٹمنٹ دی. میں اگر آپ سے پرسنل لیول پہ پوچھوں کہ اگر ماں نہ ہوتی فار یو ایز این انڈیویجول, ماں نہ ہوتی تو بایولوجیکلی تو میں بھی نہ ہوتا, وہ تو انڈرسٹوڈ ہے, انڈرسٹوڈ سی بات ہے وہ تو. مگر ماں نہ ہوتی تو شاید زندگی میں ایک ناپر ہونے والا خلا رہ جاتا, ایک ویکیوم رہ جاتا. بہت ساری چیزیں میں سیکھ نہ سکتا. اگر سیکھتا تو مثال کے طور پہ میں سختی سیکھتا, مگر ساتھ ساتھ رحم دلی نہ سیکھتا. سختی زمانہ مجھے سکھاتا, سخت ہونا, مگر رحم کرنا میں نے اپنی ماں سے سیکھا. میں لوگوں پہ جبر کر سکتا, سزا دیتا, مگر معاف کرنا مجھے میری ماں نے سکھایا. واہ 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 واہ. تو زندگی بہت بڑا ٹیچر ہے, لائف از اے گریٹ ٹیچر, اور زندگی کے تجربے آپ کو بہت کچھ سکھاتے ہیں. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو اس کا اپوزٹ ہوتا ہے وہ اپنی ماں سے سیکھتے ہیں. ماں سے سیکھتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے اچھا ویسے ہم نے ایسے ایک تھوڑا سا ٹاپک ہٹ کے بات ہے کہ یہاں پہ سنگل پیرنٹ جو ہوتے ہیں, اب ایک تو چلے ماں کا درجہ ہے, ماں اگر ہے آپ کے پاس تو یہ تو بہت بڑی رحمت ہے, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک والد ایک ماں کا رول کبھی ادا کر سکتا ہے جس کی والدہ نہیں ہے؟ نہ والدہ والد کا رول ادا کر سکتی ہے, نہ والد والدہ کا رول. یہ دو الگ الگ رول ہیں, اور ان کے رول ایسے عجیب و غریب ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اس کو کوشش کر سکتا ہے, مکمل ادا نہیں ہو سکتا. اچھا ماں, ممتا ورڈ, کیا یہ صرف کسی جینڈر سے ہے, جیسے فیمیل کو ہی ممتا فیل ہو سکتی ہے, یا میل کوئی سینسیٹیو ہو یا ایموشنل ہو وہ بھی ممتا ہی؟ ممتا میل میں نہیں ہے. ممتا میں نے کل بتایا تھا, ممتا پیدا ہی ہوتی ہے اس وقت جب اولاد پیٹ میں آتی ہے, اور وہ جو کنسیپشن کا پیریڈ ہے اور وہ پورا جو پیریڈ ہے اس میں وہ ممتا پیدا ہوتی ہے. ہاں, ورنہ آپ نے کہا تھا 9 منٹ میں ہی بچہ پیدا ہوتا, 9 گھنٹے میں بھی آتا. دیکھو نا, اب جیسے جانوروں میں ممتا ہوتی ہے, مگر یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ کمزور پیدا ہوا ہے, جانوروں میں اکثر یہ ہوتا ہے, کیونکہ میں تو بہت دیکھتا ہوں اس ابینڈن کر دیتے ہیں وہ دیکھتا ہے نہیں چل سکتا اور وہاں سے شیر آگے حملہ کر رہا ہے تو وہ ابینڈن کرے گا. مگر ماں کا بچہ اگر معذور پیدا ہوا ہے یا اس میں نقص ہے, وہ کبھی اس کو ابینڈن نہیں کرتی. اس کی بہت بڑی اگزامپل ہے ارتھ کوئک جو آیا تھا, اس کے اندر یہ ہوا تھا کہ ایک انہوں نے ایک وہ نکالنے جاتے ہیں نا جو سیونگ اسکواڈس ہوتے ہیں, وہ گئے تو ادھر جب وہ پہنچے تو ایک عورت تھی, وہ یوں کر کے مطلب ایسے کہ وہ نہیں کراؤچنگ پوز پہ بیٹھی تھی وہ, تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس طرح کیوں بیٹھی ہوئی ہو, مطلب اس کے ہاتھ بالکل یوں اسٹف تھے. خیر وہ بندے نے جا کے چیک کیا, کہتا ہے ہو سکتا ہے بچی ہوئی ہو, تو دیکھا بالکل ٹھنڈی تھی. تو بڑا حیران ہوا کہ یار یہ پہلی میں نے ایسی کوئی باڈی دیکھی جو کراؤچنگ پوز میں ہو. وہ پھر چلا گیا, تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکلا, اس کو پھر وہ ذہن میں وہی پکچر تھی, وہ گیا اندر واپس سے, اس نے 1-2 مطلب اوپر سے جو ملبہ تھا وہ تھوڑا بہت ہٹایا, تو ایک بچے کی رونے کی آواز, اس نے کہا دیر از اے بوائے. وہ اس نے ملبہ ہٹایا تو دیکھا اس ماں کے نیچے بچہ تھا, اپنے بچے کو بچا, اور اس کی پیٹھ پہ ایک بہت بڑا ملبہ تھا. آپ سوچے ایک عورت
اس کے اندر جب ممتا کہتے ہیں نا اس اپنے اس پہ طاقت آ آتی جاتی ہے ہے. تو وہ طاقت اتنے بڑے ملبے کو اپنی کمر پہ انہوں نے اٹھا لیا, ورنہ عورت کہتے کمزور چیز ہے. بالکل سر. اور وہ ممتا, عورت کمزور ہے, ممتا نہیں ہے. عورت کمزور ہے, ممتا نہیں. عورت کمزور بھی نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں. عورت فزیکلی مرد سے کمزور ہوتی ہے, میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں. چلے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں عروج آپ؟ ٹھیک ٹھاک, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. میں سمیرہ بات کر رہی ہوں. کیسی ہو بتاؤ؟ اللہ کا شکر. مجھے سر سے بات کرنی ہے. کرو کرو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. پتہ ہے آپ کا یہ شو دیکھ کر بہت سے بگڑے ہوئے بچے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کا رویہ برا ہوتا ہے نا, وہ بہت حد تک سدھر جائیں گے. مجھے تو ایسا ہی اللہ لگتا کا ہے. شکر ہے. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ ماں تو ہم سے بے انتہا پیار کرتی ہے, آپ نے سب بتا دیا, ٹھیک ہے, لیکن جب وہ ہمیں ڈانٹتی ہیں تو بچوں کو غصہ کیوں آتا ہے؟ مطلب ہمیں اس وقت ہمیں اپنے آپ کو کس طرح کنٹرول کرنا چاہیے کہ ہم ان کے غصے کو مطلب بالکل ہم لوگ نیگیٹو ریئیکشن نہ دیں سامنے سے. اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ میری ایک کزن ہے, اس کی اسٹیپ مدر ہے, تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھا ان کا رویہ ہوتا ہے, اور ان کے جو اسٹیپ مطلب جو بیٹی ہے اس کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا. اچھا بہت اچھا سوال تم نے پوچھا ہے, تھینک یو سو مچ تمہاری کال کا سمیرا. اچھا پہلا سوال تو یہ کہ جب ایک تو ہمیں پتا ہے کہ ماں کوئی مطلب جو بھی کرتی ہے وہ ایک انٹینشن وائز از یو نو ویری نائس, لیکن وہ شاید ریئیکشن جو ہوتا اس میں ایک اور پہلو آ جائے نا کہ قدرت اللہ کو پہچان نہ ہو تو ماں کو دیکھو نا. ماں اگر آپ کو کوئی بات کہتی ہے تو آپ کے فائدے کے لیے کہتی ہے. آپ کو لگتی ہے بری, آپ کو لگتی ہے بری کیونکہ وہ آپ کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے, آپ کو آتا ہے غصہ. اب اسی کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے فائدے کے لیے بتاتا ہے, اور آپ کی اپنی ذات, آپ کی خود غرضی, آپ کا آرام, آپ کا عیش و عشرت, یہ آتا ہے بیچ میں حائل اس ہدایت پہ. تو یہ ماں جو آپ کے لیے کر رہی ہے, بظاہر آپ کو لگتا ہے کڑوا گھونٹ ہے یہ مجھے اس وقت کہہ رہی ہے کہ اس وقت اٹھ کے پڑھو یا یہ کرو, یہی چیز آپ کا رب چاہتا ہے. یہی چیز آپ کا رب چاہتا ہے. اور سمیرا کا جو دوسرا کوشچن ہے اس سے میرے ذہن میں بھی کوشچن ہے, تو ہم جانیں گے اس بریک کے بعد. ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, آپ دیکھتے رہیے ڈاکٹر معیز لاؤنج, کیونکہ پھر آپ کو احساس ہوا کہ ماں ایک کتنی بڑی نعمت ہے. سو کیپ واچنگ.